صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف ہم مل کے پڑھیں گے۔ مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کوئی میری ذات پر
روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں اور شفقتوں پر، اپنی امت کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات۔ اب یہ مختصر سی حدیث پاک ہم نے سنی، اب اس پر ذرا ڈیپلی ہم غور کریں تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں جا کر اٹھنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد جب ایک اعلان ہوگا کہ فلاں جنتی فلاں دوزخی، جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے، اس وقت جس مقام پر ہم نے جانا ہے وہ مقام اللہ پاک ہمیں دنیا میں دکھا دے۔ کہ یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لینا، اس کی زیارت کر لینا، یہ تو اس بندے کو اس وقت پتہ چلے گا جس رات اس کو یہ زیارت ہوگی، جس کو یہ انعام مل جائے گا۔ ایک تو گویا کہ جنت کی دنیا میں اس کو ایک قسم کی خوشخبری مل رہی ہے، جو دنیا میں جس کو جنت میں جو مقام دکھایا جائے گا کہ یہ جنت میں تیرا مقام ہے، تو گویا دنیا میں اس کو بشارت دے دی گئی کہ تو جنتی ہے۔ تو کتنا بڑا انعام ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں، کیوں پتہ نہیں دکھایا جائے گا، نہیں، غیر یقینی کی صورتحال ہے ہمارے اندر نا، جس وجہ سے اس طرف ہم سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم بہت لمبا چوڑا بیان میں نے نہیں کرنا، بس یہ 2-4 باتیں ایسے میں نے نا تھوڑا سا ذہنوں کو ٹچ دینا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ اب یہ کیسے کرنا ہے، کیسے ہوگا، پہلے تو ذہن بنانا پڑے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ آج سے میں اس جستجو میں لگ جاؤں کہ میں نے جنت میں اپنی جگہ دیکھنی ہے، اس جستجو میں لگ جائیں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ درود پاک روزانہ۔ اب یہ ہمارے لیے ہمارا جو ہے نا ایک نفس، شیطان ہمیں ایسا وسوسہ ڈالے گا، پتہ نہیں یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ جو بھی آپ کی زبان پر آسان ہو۔ اب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں جی درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ، ٹھیک ہے بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی شک نہیں ہے، جتنا اچھے انداز سے اچھے القابات سے درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں نا کہ صرف ابراہیمی، ان کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے درود اور سلام کا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب نہیں جی نماز میں تو درود ابراہیمی ہے، تو آپ دوسرے درود پاک کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ اب میں عرض کروں کہ ہر جگہ پر درود ابراہیمی نہیں، یہ نماز کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نماز میں درود ابراہیمی بعد میں ہے، السلام علیکہ ایھا النبی یہ پہلے ہے، سلام پہلے آ گیا، بعد میں درود آ گیا۔ اب یہ دونوں ملا کر پڑھیں تو درود ابراہیمی ٹھیک ہے، سلام ہم نے پہلے پڑھ لیا نا۔ تو اگر ہم صلاۃ و سلام پڑھنا ہے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد، اس طریقے سے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ہر حدیث سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر حدیث پاک کے ساتھ لکھا ہے۔ یہاں پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یہاں پر درود ابراہیمی کیوں نہیں لکھا؟ ہر حدیث کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بھی ایک مکمل درود پاک ہے۔ تو اگر ہم اس کی تسبیح شروع کر دیں نا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد، تو یہ اب ہمیں 30 سے 40 منٹ لگیں گے۔ تسلی کے ساتھ پڑھیں تو 45 منٹ میں 1000 مرتبہ درود پاک کا وظیفہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور اس کو بھی آسان کر لیں، اس کے لیے یہ پونا گھنٹہ آپ کو الگ سے ٹائم نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر سے مسجد میں جاتے ہوئے، مسجد سے گھر میں آتے ہوئے، گھر سے دکان پر جاتے ہوئے، دکان سے گھر آتے ہوئے، کاروبار پر جاتے ہوئے، ڈیوٹی پر جاتے ہوئے، ڈیوٹی کرتے ہوئے، جب بھی زبان فارغ ہے، جب بھی ہماری زبان فارغ ہے، درود پاک کا وظیفہ جاری رہے۔
اس کی عادت بنا لیں انشاءاللہ الرحمن. اللہ کے حکم سے محبت کے ساتھ اگر ہم نے اس کو اپنا وظیفہ بنا لیا نا، یہ درود پاک اللہ کی رحمت سے ہمیں جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اب جیسا کام کرنا ہے نا، جو کام کرنا ہے سب سے پہلے اس کی نیت بنانی ہے، پھر ہمیں ثواب ملے گا. اس کام کے لیے میری نیت کیا ہے؟ اب دیکھیں درود پاک کے بہت سارے فضائل ہیں. جو 3 مرتبہ صبح کو 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس بندے کے اس دن کے اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ جو اس نیت کے ساتھ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے گا، اس کو یہ فضیلت مل جائے گی. سرکار نے فرمایا جو 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اپنے اس امتی سے مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. جو 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھے گا، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر دیا جائے گا. اور جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، جب اس بندے کا آخری وقت آئے گا، اللہ پاک اپنی ساری مخلوق کو حکم دے گا کہ میرے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرو. سبحان اللہ. کتنی فضیلتیں ہیں. تو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صرف 10 سے 12 منٹ آپ کے لینے میں نے، اور زیادہ نہیں. اسی طرح توجہ کے ساتھ، پوری توجہ بیان کے ساتھ. اگر کسی کی یہ موبائل کی ٹون کھلی ہوئی نا، اس کو بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے نا. صرف یہ 12-15 منٹ جو مجھے خالص دے دیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اللہ کے حکم سے، الحمدللہ. اور آج ذرا اس پہ ہم غور کریں. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ پڑھا، بڑے ہوئے، کلمہ پڑھا دیا گیا. سب سے پہلے تو پیدا ہوئے، کان میں اذان ہو گئی، پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں. جیسے جیسے بڑے ہوئے، گھر میں جو بھی اسلامی قانون نافذ تھے، اسلامی تہوار تھے، اس کے مطابق ہماری پرورش ہونا شروع ہو گئی نا. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، ہمیں پتہ چلتا گیا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. اس کے بعد جیسے جیسے بولنا آیا، والد صاحب نے، کسی کو قاری صاحب نے کلمہ پڑھانا سکھا دیا، کلمہ سکھا دیا، نماز سکھا دی. تو آہستہ آہستہ ہم مسلمانوں ہی کے ماحول میں پلے بڑے ہیں، اسی میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہی ہماری سوچ بن گئی کہ ہم مسلمان ہیں. اب اس پہ ہم نے ڈیپلی ذرا غور کرنا ہے کہ مسلمان ہے کیا. مسلمان الحمدللہ کہنے کو یہ چھوٹا سا ایک لفظ ہے مسلمان، اور مسلمان کی جو حقیقت ہے وہ ایمان ہے. اور ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ہے ایمان. اب ہم ذرا اپنے آپ پہ غور کریں کہ الحمدللہ ہم ہیں مسلمان. ایک دو چوٹیں کروں گا، کوئی اسلام بھائی محسوس نہ کرے اس بات کو، سمجھانے کے لیے کچھ عرض کرنے لگا ہوں. الحمدللہ ہم مسلمان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ذرا غور کریں کہ مسلمان ہونے کے بعد مجھے کرنا کیا چاہیے تھا اور میں کر کیا رہا. ایک مسلمان جو ایمان والا ہے، اس کے سب سے قیمتی دولت جو ہے، قیمتی سرمایہ، وہ اس کا ایمان ہے. اگر بندے کا ایمان کسی بھی وجہ سے برباد ہو گیا، اب وہ بظاہر مسلمان، چہرہ مسلمانوں والا، رہنا سہنا مسلمانوں والا، لیکن اگر اندر سے ایمان نکل گیا تو اب اس کے مسلمان ہونے اس کو فائدہ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مسلمان کے اندر کی جو اصل مسلمانی ہے نا، اس کا نام ہے ایمان. اور ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، مرنے کا پر ایمان، موت پر ایمان، قبر پر ایمان، قیامت پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان. ان سب چیزوں پر ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ ہمارا ایمان کامل ہے. اب جب بندہ مسلمان ہے، پتہ چلا کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اب کیا ہے اس کے آگے؟ باقی ساری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ. میں صرف اسلام اور ایمان پہ بات کر رہا ہوں
کہ جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اب اس کی ساری زندگی اسلام اور ایمان کے درمیان گزرنی کیسی چاہیے اور ہم گزار کیسے رہے ہیں۔ جب ہمیں ایمان کی دولت مل گئی، یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، اب اس ایمان کو ساری زندگی بچا کے رکھنا، یہ ہے ہمارا کام۔ اور اس ایمان کو جو ہمیں دولت مل گئی ہے، اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جانا، یہ ہے اصل کام ہمارا۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا آج تک۔ اب اس سے آگے میں آپ کو ایک اور عرض کرتا ہوں۔ آج کسی بھی شعبے کا کوئی کاریگر لے لیں، مثلا آج ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر ہم موجود ہیں، ایک ڈاکٹر ہے جس کے نام کا لیبل لگا ہوا، یہ ڈاکٹر، سرجن، اس کو آپریشن کرنا نہیں آتا، بتائیے وہ مریض کا کیا حال کرے گا؟ جو نام کا ڈاکٹر ہے وہ اگر آپریشن کرنا شروع کر دے، آپریشن کرنا اس نے سیکھا نہیں کہیں سے، اس کو آتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ ٹانکا کیسے لگانا ہے، کون سا کام کیسے کرنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بتائیے وہ آپریشن کرے گا تو کوئی مریض زندہ بچے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے نچلی سطح پہ چلے جائیں، پنکچر لگانے والا، پنکچر لگانا سیکھا نہیں کہیں سے، کسی نے کہا دیا یار پنکچر لگا دو، لگا دوں گا جی، کھول لیا، اب اس کو بند کرنا ہی نہیں آتا، ٹائر اس سے بند ہی نہیں ہو رہا، کامیاب ہوگا وہ؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اب مسلمانی کا جو تقاضا ہے، جو سب سے پہلے میں نے مثال دی ڈاکٹر کی، ڈاکٹر کو اپنی سند بھی پڑھنی نہ آئے تو اس کو ڈاکٹر مانیں گے؟ ڈاکٹر کو ڈسپرین کا نہ پتا ہو، ڈاکٹر مانیں گے؟ پیراسٹامول کا ڈاکٹر کو نہ پتا ہو، مانیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کی سب سے بنیادی چیز کلمہ، سب سے پہلے کیا کلمہ درست طریقے سے پڑھنے کے لیے کسی کی شاگردی کی ہم نے؟ یہ 100% صرف کلمہ، چند الفاظ، یہ درست طریقے سے پڑھنا ہم نے سیکھا۔ اس کے آگے سب سے پہلا فرض نماز، نماز صحیح طریقہ، صحیح مخارج سیکھنے کے لیے آج تک ہم نے کیا کوشش کی؟ کیا درست ہوگی ہماری نماز؟ نماز کے لیے سب سے پہلی شرط طہارت، پاکیزگی حاصل کرنا۔ پاکیزگی کس چیز کی؟ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ جگہ کیسی پاک ہو، بدن کیسے پاک ہوگا؟ اس کے لیے غسل اور وضو۔ غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، سیکھے ہم نے۔ کپڑے پاک، یہ بھی ضروری ہے۔ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کس کس کو آتا ہے، کس کس نے سیکھ لیا ہے؟ ابھی میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں اسلام کی، آگے مسائل پر نہیں گیا۔ ہماری جو اسلام کی، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا، الحمدللہ ہم ہیں مسلمان، ہمارے اندر ایمان موجود ہے۔ اس ایمان کو کامل کرنے کے لیے ہم نے تو یہ بھی کوشش نہیں کی۔ بتائیے اگلے مسائل، اگلے کام، ابھی تو بہت کچھ باقی پڑا ہے۔ ابھی تو ہم ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہوا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا دروازہ کلمہ، داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام نماز، نماز کی پہلی شرط طہارت۔ ابھی تو ہم یہاں نہیں پہنچے، آگے کے مسائل کہاں سیکھیں؟ چوٹ والی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو نہیں آتا، یہ بہت سارے بھائی آتا ہوگا، لیکن ایک اکثریت، اب میں ان سے مخاطب ہوں جو نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ نمازیں پڑھنے والوں کو اگر نماز نہیں آتی ہوگی صحیح، تو بے نمازیوں کا حال کیا جانے۔ یہ ہمارا بھی مسلمانوں کا حال میں، اور مسلمانوں میں بھی یہ مذہبی طبقہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ مذہب کے نام پر جو آج ایک مذہبی اجتماع میں شامل ہیں، ہم مدنی حلقے میں شامل ہیں دعوت اسلامی کے، ہم مذہبی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر میری یہ پوزیشن ہو، ہم میں سے کسی کی یہ پوزیشن ہے کہ میرا کلمہ نہیں درست، میری نماز نہیں درست، مجھے طہارت کا طریقہ نہیں آتا، مجھے غسل کا طریقہ نہیں آتا، مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، تو میں اپنے آپ کو پہچانوں کہ میں اسلام کے اندر کس جگہ پہ کھڑا ہوں۔ میں کون سا ڈاکٹر ہوں جس کو ڈسپرین کا بھی نہیں پتا کہ یہ کس کام آتی ہے؟ میں کیا آپریشن کروں گا؟ میں تو نام کا ڈاکٹر ہوں،
الحمدللہ پیارے بھائیوں، لمبا چوڑا بیان میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے نہیں کرنا، صرف ایک میں نے سوچ دینی ہے، آج آپ کے اندر ایک سوچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر یہی ہمارا حال رہا، موت تو کسی سے پوچھ کے نہیں آتی، بالآخر قبر میں اتر جانا، اس پر ہمارا ایمان، قبر میں بھی جزا اور سزا ہمارا ایمان، قیامت کے میں اٹھایا جانا اس پر ہمارا ایمان، حساب و کتاب ہونا، ایک ایک ذرے کا حساب دینا اس پر ہمارا ایمان، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جانا اس پر ہمارا ایمان۔ تو پیارے بھائیوں، اس ایمان کو بچانے کے لیے بتائیے کہ جتنی کوشش ہمیں کرنی چاہیے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جب کلمہ پڑھ لیا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا کمانا، بچوں کی پرورش، بڑوں کے خیالات، یہ سارا کچھ عین اسلام کے مطابق ہو جائے، پورے کے پورے داخل ہو جائے اسلام کے اندر۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، بس ہم دنیا بھی تو ساتھ رکھنی۔ کون کہتا ہے دنیا؟ اسلام میں دنیا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کاروبار نہیں کیے، اولیاء کرام نے بزنس نہیں کیے، کتنے بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام تھے، کتنے بڑے بڑے مالدار اولیاء کرام گزرے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ایمان کی فکر ہوتی، اپنا ایمان بھی ساتھ لے کے چلنا۔ اگر ہم نے یہ بھی کہہ لیں نہیں بھی دنیا بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے، آخرت کے لیے بھی، اپنے ایمان کے لیے بھی وقت دینا ہے، تو بتائیے ہم ایمان کے لیے آخرت کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں آ رہے ہم اس طرف؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو آنکھ نے قریب سے دیکھ لیا ہے، آخرت کی نعمتوں کو دیکھا نہیں، اتنا ہمارا ذہن وہاں پہ جمتا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 10 مرتبہ کیا پڑھ لے؟ سورہ اخلاص پڑھ لے، جنت میں اس کے نام کا محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا جو 20 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے 2 محل، جو 30 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے 3 محل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایک سے زیادہ محل بھی کسی کو ملیں گے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو اللہ کریم کا وعدہ ہے نا، وہ اپنے وعدے سے، ہماری سوچ محدود ہے نا، ہم یقین کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے، اللہ پاک جو اعلان فرماتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اس نے اگر کہہ دیا ہے اپنے محبوب کی زبانی یہ اعلان کر دیا ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ اپنا عمل آج سے شروع کر دوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اسی نیت کے ساتھ کہ جنت میں میرا محل بن جائے، تو اپنی ایک لکیر لگا دوں کہ میرا جنت میں ایک محل تیار ہو گیا۔ دوسری مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لوں پھر لکھ دوں، تیسری مرتبہ پڑھوں پھر لکیر لگا دوں، اللہ کی رحمت سے جتنی لکیریں لگی ہوں گی بروز قیامت ایک بھی محل میرا کام نہیں ہوگا، سارے ملیں گے مجھے۔ آج یہاں پر 5 مرلے کا مکان بنانے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ آئیے پیارے بھائیو، دعوت اسلامی اس وقت پوری دنیا میں وہ تحریک ہے جو ہمارے ایمان کو بچانا چاہتی ہے، اپنے زندگی میں، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے۔ کیوں؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تنگ دستی کے لیے اللہ پاک نے اتنی محنت کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ تو فرمایا کہ رزق میرے ذمہ ہے۔ حکم کیا آیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچا لو اس آگ سے۔ لیکن کیوں؟ وہ آگ دیکھی نہیں ہے نا، وہ جنت جس میں محل کا تذکرہ کیا گیا وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ورنہ اگر فرمایا کہ دنیا جنت کی حور اپنا اگر ایک ہاتھ اپنا یا ایک ناخن یا اپنا دوپٹہ دنیا میں ظاہر کر دے تو اس دوپٹے کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح آج ہم محلوں کے پیچھے پڑے نا، میں یہ کر لوں تو وہ کر لوں، تو پڑھ لوں تو یہ کر لوں وہ کر لوں، اس طرح ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جنت کی حور اپنا ایک دوپٹہ دنیا میں ظاہر کر دے، اس دوپٹے کو حاصل کرنے کے لیے ساری دنیا فتنے میں پڑ گئی۔ دعوت اسلامی آپ کو جگانا چاہتی ہے پیارے بھائی، کیا
یہ باتیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، کیا ہمارے اندر چینجنگ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ ہمیں اس بارے غور کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا کہ اسلام کے اندر ایمان کے معاملے میں ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہماری یہ جو بنیادی چیزیں یہ کب درست ہوں گی؟ آج تک کسی نے یہ بیڑا نہیں اٹھایا تھا، الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جن کی جوانی بھی ڈھلتی چلی جا رہی ہے اور ابھی تک ان کا قرآن درست نہیں ہے، ان کی نماز درست نہیں ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اب ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ وہ دوبارہ مسجدوں میں آئیں گے، داخلے لیں گے، بیٹھیں گے، پڑھیں گے، انتظار کرتے رہ جائیں گے، ان کا دکان سے ٹائم نہیں نکل رہا، اب ان کو اللہ کے سپرد کر دیں، ایسے ہی چھوڑ دیں کہ ایسی زندگی گزر جائے؟ نہیں نہیں، دعوت اسلامی آج جس شعبے کے تحت یہ ہمارا مدنی حلقہ ہو رہا ہے، اس شعبے کا نام ہے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کیا کرتی ہے؟ تنخواہ کاری کو دیتی ہے، اس کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ جس بندے کے پاس مسجد میں آنے کا ٹائم نہیں ہے، جاؤ اس کی دکان پر جا کر اس کو قرآن پڑھا دو۔ جس سے فیکٹری کے پاس نکلنے کا ٹائم نہیں فیکٹری سے، اس کو فیکٹری میں جا کر، الحمدللہ ہمارے قاری رمضان صاحب ہیں یہاں کے جو مدرس ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کے، ہمارے قاری رمضان صاحب الحمدللہ وکیلوں کو جا کے قرآن پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ یار کیسے وہ ساری زندگی دعائیں نہیں دیں گے دعوت اسلامی والوں کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں لیکن اس قابل بھی نہ ہوئے تھے کہ اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھ سکیں، اس قابل بھی نہ ہوئے تھے کہ اگر کوئی اور ہے محلے میں تو ٹھیک، نہ اپنے گھر کی میت کو غسل بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ اور اسی طرح جس طرح یہ ایک شعبہ ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ بالغان، اسی طرح دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، 80 سے زائد۔ ایک دو شعبے آپ کو گنوا دیتا ہوں الحمدللہ۔ ایک تو یہ آپ کے سامنے جو مارکیٹوں میں، دکانوں میں، کلینک پر، ہر جگہ پر جا جا کر ہمارے قاری صاحبان مدرسہ پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ، الحمدللہ 4200 سے زائد، 4200، سوچئے 4200 مدرسے جس میں حفظ اور ناظرہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ دعوت اسلامی قائم کر چکی ہے الحمدللہ، جس میں لاکھوں کی تعداد میں طلباء زیر تعلیم ہیں۔ جامعۃ المدینہ 850، کتنے؟ 8.5 نہیں، 850 جامعات دعوت اسلامی کے تحت زیر تعلیم ہے۔ الحمدللہ وہاں پر دین کی تعلیم، درس نظامی کی تعلیم جاری و ساری ہے، وہاں پر عالم کورس کرایا جاتا ہے، علماء بنتے ہیں اللہ کی رحمت۔ اسی طرح ہمارا ایک شعبہ ہے جیل خانہ جات، مجلس جیل خانہ جات، اس کا کیا کام ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائے میرے لیے سنت کی سوچ پہ کہ سب سے زیادہ ضرورت جرائم پیشہ افراد کو ہے اصلاح کی۔ جو لوگ جرم کر کے جیلوں میں جا کر قیدیں کاٹ رہے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، اب تک ہو کیا رہا ہے کہ جو چھوٹا قیدی، چھوٹا مجرم جیل میں جاتا ہے وہ بڑا مجرم بن کے وہاں سے نکل رہا ہے۔ بڑے مجرم، ایسا آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے مجرموں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ ان کو اندر ان کی تربیت ہوتی ہے، چھوٹا مجرم گیا تھا بڑا مجرم بن کے باہر آ رہا ہے۔ لیکن دعوت اسلامی نے کیا کیا؟ الحمدللہ جیلوں میں مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ قائم کر دیے ہیں۔ جو 8 سال کے لیے قید کاٹنے کے لیے گیا ہے وہ توبہ تائب ہو کر عالم دین بن کے باہر آ رہا ہے۔ یہ کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ اور کتنے شعبہ جات ہیں الحمدللہ۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، آپ سے التجا ہے کہ دعوت اسلامی اس وقت روئے زمین پر، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، میں روئے زمین پر کوئی اور تحریک، کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو اس طریقے کے ساتھ منظم انداز میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ یورپ میں ہمارے کتنے، الحمدللہ ہر شہر میں ہمارے مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ قائم ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ کتنی جگہ پر گرجا گھر خرید کر، یوکے میں گرجا گھر خرید کر وہاں پر جامعۃ المدینہ قائم کیا گیا، پادری نے اسلام قبول کیا، اب وہ پادری عالم دین بن چکا ہے۔ یہ کر رہی ہے دعوت اسلامی الحمدللہ۔ تو پیارے بھائیوں، ایک اور بات آخر میں عرض کر دوں کہ آج جتنی دین کی اشاعت اور ترویج اور تبلیغ کی ضرورت آج ہے نا، آج سے پہلے شاید کبھی نہیں تھی۔
آج میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنا مذہبی گھرانوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے یہ بنیادی چیزیں اتنی کمزور ہیں، جو مسجدوں سے دور ہیں، جو مسجدوں میں نہیں آتے، جن کے گھروں میں نماز ہی نہیں ہے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اچھا، صرف ایک نمازوں سے دور ہونا، نیکی سے دور ہونا، یہ بھی ایک الگ ہے۔ اس سے آگے کیا ہو رہا ہے کہ ایک برائی ابھی یورپ سے جنم لے رہی ہے، اگلے منٹ میں ہر ایک کی جیب میں پہنچ رہی ہے۔ برائی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارا نوجوان اس تیزی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنی سوچ ہی نہیں ہے کہ میں نیکی کے بارے میں سوچ سکوں۔ ایک تو اپنے دین کی سوچ نہیں، دین کی تعلیم نہیں، دوسری طرف سے کفار کی یہ الغار ہے کہ ان لوگوں کو مستیوں میں ڈال دو، ان کو فحاشی میں ڈال دو، ان کا ذہن ان دین کی طرف نہ آئے۔ جتنی تیزی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے زور لگانا پڑے گا، اپنے اوپر زور لگانا پڑے گا، اپنے بچوں کے لیے زور لگانا پڑے گا، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے زور لگانا پڑے گا، پوری کوشش کرنی پڑے گی۔ تو ہر کوئی یہاں پر جتنے بھی بھائی موجود ہیں، ہر ایک کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جائیں۔ کیسے جڑیں؟ دعوت اسلامی کو آپ سے چاہیے کیا؟ جس کے پاس وقت ہے وہ وقت دے دے کہ میں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے اپنا 2 گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ یہ میں نکال کر دعوت اسلامی کے سپرد کرتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی آپ سے وہ وقت لے کر آپ کی تربیت کرے گی۔ آپ کو صرف وقت دینا ہے۔ جس کے پاس وقت ہے وہ وقت دے دے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دے دے۔ ابھی دیکھیں ہمارے ایک قاری صاحب ہیں جو یہاں پر بھی آپ کو پڑھاتے ہیں، مختلف مقام 6 مقامات ہیں یہاں پہ، اقبال نگر میں 5 مقامات پر یہ مدرسہ پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہیں میاں چنو جانا ہوتا ہے، وہ قلعہ کو بھی پڑھاتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ دکانوں پر یہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا اقبال نگر آپ کا کور ہو رہا ہے اس سے؟ ابھی تو بہت کمزوری ہے نا، ابھی تو ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک قاری ہے، ایک سے ہم نے 2 کرنے ہیں، 2 سے 4 کرنے ہیں۔ ویژن کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی کا ویژن۔ 1-2 کی کر کے تھکنا نہیں ہے، ہارنا نہیں ہے، بلکہ ہر دکان پر مدرسۃ المدینہ قائم ہونا چاہیے۔ ایک ایک بندے کو قرآن درست کرانا ہے ہم نے۔ یہ ہماری منزل ہے کہ 4 جگہ پہ ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم سکون سے بیٹھ جائیں۔ ابھی میں کم از کم یہاں کے لیے 4-5 قاری چاہیے اقبال نگر کے لیے، تو کیسے ہوگا؟ اب ایک کا مشارہ جو دعوت اسلامی کے اندر ہے یہ بھی سن لیجیے۔ آج امیر اہل سنت کی سوچ دعوت برکاتہم العالیہ کی کہ دعوت اسلامی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا بھی جو اجیر ہے، جو ملازم تنخواہ دار ہے، چاہے وہ چوکی دار ہی کیوں نہیں ہے، چاہے وہ مسجد کا خادم صرف جھاڑو دینے والا یا صفائی کرنے والا، 15,000 سے بیسک تنخواہ کسی کے کم نہیں ہے۔ کم از کم تنخواہ اس کی 15,000 ہے، اور دعوت اسلامی کے پاس 50 ہزار تنخواہ والے بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ اس کی کیٹاگری، اس کے سکیل کے مطابق ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، بیکاری نہیں بنایا جاتا۔ ابھی اس لحاظ سے جتنے شعبہ جات قاریوں کی تنخواہیں دیکھ لیں، 4200 مدرسے، اس میں قاریوں کی تنخواہیں، 850 جامعات وہاں پر استاد رکھے ہوئے، ان کی تنخواہیں۔ اب 850 جامعات، اس کے اندر طلباء ہزاروں کی